السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے خطبے کے آخر میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے گھروں کو بلندی عطا فرماتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حصہ پاتے ہیں، اور اس نور سے حصہ پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اپنی عبادتوں اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو جو نصائح فرمائی ہیں ان کا کچھ ذکر آج میں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت فرمایا ہے، لیکن عبادت کس طرح ہو اور کس طرح کی ہو، اس زمانے کے امام نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب سے زیادہ حصہ پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سب سے زیادہ فہم و ادراک رکھنے والا تھا، اس بارے میں ہماری رہنمائی اس قرآنی تعلیم کی روشنی میں فرمائی ہے جس کا ادراک آپ کو عطا فرمایا گیا. تو اس کی روشنی میں آج بیان کروں گا. آج ہم جو احمدی کہلاتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ زمانے کے امام کو قبول کر کے ہمیں ہر وقت اور ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے جاری نظام اور مرکزیت کی وجہ سے توجہ دلائی جاتی رہتی، اور خلافت اور جماعت کے ایک خاص رشتے اور تعلق کی وجہ سے جو کہ عہد بیت کی وجہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے، بغیر کسی انقباض کے اصلاح کی طرف توجہ دلانے پر توجہ ہو جاتی ہے.
جبکہ دوسرے مسلمان جو ہیں اس نعمت سے محروم ہیں۔ گزشتہ دنوں مجلس خدام الاحمدیہ UK کی عاملہ اور ان کے قائدین کے ساتھ ایک میری میٹنگ تھی۔ کسی بات پر میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم لوگ میری باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد صدر صاحب خدام الاحمدیہ میرے پاس آئے، جذبات سے بڑے مغلوب تھے، تحریری طور پر بھی معذرت کی کہ آئندہ ہم ہر بات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح اراکین عاملہ کے اراکین جو تھے انہوں نے بھی معذرت کے خط لکھے۔ تو یہ تعلق ہے خلیفہ اور جماعت کا، اس کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دور میں، اس مادی ملک میں وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن دین کے لیے اور خلافت سے تعلق کے لیے مکمل اخلاص و وفا دکھانے والے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالی سے تعلق کے طریق ہمیں سکھائے۔ ہماری عبادتیں بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں، لیکن دوسرے مسلمان اس سے محروم ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک غیر جماعت دوست ملنے کے لیے آئے، بڑے پڑھے لکھے طبقے کے ہیں اور میڈیا میں بھی معروف مقام رکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر مساجد آج کل اس طرح آباد ہیں جو گزشتہ 62 سال میں دیکھنے میں نہیں آئیں۔ حج پر جانے والے ہمیں اتنی تعداد میں نظر آتے ہیں جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ پھر اور کئی نیکیاں انہوں نے گنوائیں۔ پھر کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اثرات اور وہ نتائج نظر نہیں آتے جو ہونے چاہیے۔ پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر کے معاملات اصل میں صاف نہیں ہیں، اور یہ اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی معاملات میں ایک قسم کی قدرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایک بات تو یہ ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری دوسری نیکیاں تبھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب ہمارے جائزے بھی ہوں اپنے خود کے۔ اس بات پر خوش ہو جانا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ پر اسلامی رنگ کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے حلیے سے، ہماری حالتوں سے اسلامی رنگ کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ مجھے یاد آیا، میں نے انہیں بتایا کہ یہ لوگوں کا کام بے شک ہے کہ تمہارے اعمال کو وہ دیکھیں، لیکن تمہارا یہ کام ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کا مطالعہ کرو۔ بس اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا حاجی ہے، اس سے نیکیاں پیدا نہیں ہو جاتی ان چیزوں سے۔ نیکی کی اصل روح تب پیدا ہوتی ہے جب یہ احساس ہو کہ کیا یہ سب کام
میں نے خدا کی خاطر کیے ہیں اور اس کے لیے اپنے دل کے جائزے کی ضرورت ہے، اور جب یہ جائزے ہوں گے تو ان نیکیوں کے حقوق کے حقیقی اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ دوسری بات میں نے انہیں یہی کہی کہ آپ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس زمانے کے امام کو مانے بغیر ان نیکیوں کی جو آپ گنوا رہے ہیں صحیح سمت میں نہیں رہ سکتے، صحیح رخ نہیں رہ سکتے۔ شیطان کا اثر ہر نیکی کو بھی بد نتائج پر منتج کر دیتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ معاملات صاف نہ ہونے یا دل صاف نہ ہونے یا فتنہ و فساد کی یہ وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بغیر اور آپ کے بعد خلافت کو مانے بغیر قبلے درست نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ عبادتوں کے اسلوب بھی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سکھائے۔ قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، لیکن اس کا حقیقی فہم و ادراک اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف اور خشیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرمائی اور اسے اجاگر کیا ہے۔ بس اس کی جس انتہا تک قدر ہم کریں گے اور اس کے نتیجے میں اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیں گے، ہماری باتیں ہمیں فائدہ دیتی رہیں گی۔ بس یہ ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کی جگالی بھی کرتے رہے۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو سن سکتے ہیں وہ سنیں، اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 جگہ اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن کریم میں ابتدا میں ہی سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اس کو پڑھ کے، لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے دیکھیں تو حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایاک نعبد میں ایک اور اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں انتہائی ہمت اور کوشش خرچ کریں، اور اطاعت گزاروں کی طرح ہر وقت لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہیں، گویا کہ یہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مجاہدات کرنے، تیرے احکام کے بجا لانے اور تیری خوشنودی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، لیکن تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور عجب اور ریا میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو صرف دکھانے کے لیے ہو، اور ہم تجھ سے ہی ایسی توفیق طلب کرتے ہیں جو ہدایت اور تیری خوشنودی کی طرف لے جانے والی ہو، اور ہم تیری اطاعت اور تیری عبادت پر ثابت قدم ہیں۔ بس تو ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں لکھ لے۔ فرمایا، اور یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، ہم نے تجھے معبودیت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر تجھے ترجیح دی ہے، بس ہم تیری ذات کے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھے واحد اور یگانہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ فرمایا، یہ دعا
تمام بھائیوں کے لیے ہے، نہ صرف دعا کرنے والے کی اپنی ذات کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی مصالحت، اتحاد اور دوستی کی ترغیب دی ہے، اور یہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اور اس کی یعنی اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی اہتمام کرے اور بے چین ہو جیسے اپنے لیے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے، اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے اور پورے دل سے اس کا خیر خواہ بن جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندو، بھائیوں اور محبوں کے ایک دوسرے کو تحائف دینے کی طرح دعا کا تحفہ دیا کرو، اور انہیں شامل کرنے کے لیے اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کرو، اور اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو، اپنے ارادوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی گنجائش پیدا کرو، اور باہم محبت کرنے میں بھائیوں، باپوں اور بیٹوں کی طرح بن جاؤ۔ یہ ایک عربی کتاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کرامات الصادقین، اس میں سے کچھ حصے کا ترجمہ ہے۔ بس یہ ہے عبادات کے نیک نتائج اور اثرات پیدا کرنے کا طریقہ۔ نیتوں میں وسعتوں کی ضرورت ہے۔ اگر صرف اپنے ذاتی مفادات پیش نظر ہوں گے تو عبادتیں وہ معیار حاصل نہیں کر سکتی، ان کے نیک نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ اگر عبادتوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے محبت کے سوتے نہیں پھوٹتے تو عبادتیں محل نظر ہیں۔ اگر دوسرے مسلمانوں کی مساجد میں چلے جائیں تو اکثر جگہ سے آج کل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے خلاف مغلظات جو ہیں وہی سننے میں آتی ہیں۔ جب مسجدوں میں اس طرح دریدہ دہنی ہو رہی ہو تو ان مقتدیوں پر کیا اثر ان عبادات کا پڑنا ہے جو ان بےہودہ گوئیاں کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر باہر آ کر کیا ایسے لوگوں نے معاملات صاف کرنے۔ اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے ایسی باتیں سننے کے بعد؟ فرمایا، صبر بڑا جوہر ہے، جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ بعض دفعہ ایسی باتیں سن کے، جلسے سن کے، یا گالیاں سن کے لوگ بے صبری دکھاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ہندوستان میں بھی واقعات ہوئے ہیں، وہاں بھی لوگوں نے بڑے بے صبری کے خط لکھے، یا اکا دکا کوئی احمدی دکھا بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ اللہ تعالی اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں۔ فرمایا، خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ بردباری کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہم بدی کرنے والے سے نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا، ہم ان سے سلوک کرتے ہیں اور ان کی سختیوں پر صبر کرتے ہیں۔ تم ان کی بدسلوکیوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ جب خدا پر چھوڑو گے تو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، عبادت کرو گے اور پھر خدا انشاءاللہ مدد کو آئے گا۔ اور پھر آپ نے ہمیں دشمن کے لیے بھی دعا کرنے اور سینہ صاف رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو عبادتوں کے معیار قائم کرتے ہوئے اس کے اثرات اور نیک نتائج پیدا کرتی ہیں اور معاشرے کی ان خطوط کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق ہے۔ بس یہ چیز ہے جو ہر احمدی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کو قبول کر لینا، آپ کو مسیح موعود مان لینا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بلندیوں کا حصول اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کی وجہ سے ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے اور نماز کو ایک بنیادی رکن سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک دفعہ ایک قوم مسلمان ہوئی اور اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے کا عذر کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ ہمیں نماز معاف کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جس مذہب میں خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں وہ مذہب ہی نہیں۔ تو یہ اہمیت تو ہے نماز کی، ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ لیکن مسلمانوں کو اور ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک غیر جماعت دوست کی بات کا حوالہ دیا تھا کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ معاملات کیوں صاف نہیں ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ان میں بھی ہے ایسا ہے جو باوجود عبادت کو ایک اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، سمجھنے کے بدقسمتی سے اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں اس پر پڑتے، اس لیے کہ حقیقی رنگ میں عبادت ادا نہیں کی جاتی۔ بہت سے جو ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ توجہ سے نماز ادا کریں، لیکن وہ بھی نمازوں کی روح اور اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، کیونکہ جس روحانی چشمے کو اس زمانے میں خدا تعالی نے یہ فہم و ادراک عطا کرنے کے لیے جاری فرمایا تھا، اس کے فیض سے ان کے نام نہاد علماء نے انتہائی خوفزدہ کر کے دور رکھا ہوا ہے۔ اور آج ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے کے اس روحانی چشمے سے فیض اٹھا رہے ہیں، جس کا منبع آپ کے آقا مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اب دنیا کی روحانی حالت کی تبدیلی اور اللہ تعالی کی آخری شریعت کے قیام کے لیے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو ہی چنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کے لیے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے اور ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں بھی رسمی باتیں ہیں، کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے۔ ایک شخص جو کھیت کی آبپاشی کرتا ہے اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے، اگر 1-2 ماہ تک اس میں انگوری نہ نکلے، یعنی اس کی سبزی نہ نکلے،
تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور بظاہر احکام الہی کو حت الوسع بجا لاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بو رہا ہے وہی خراب ہے۔ بس یہ معیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے کہ عبادتوں سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے اور عبادتوں کے اثرات معاشرے کے تعلقات میں بھی نظر آئیں۔ بعض لوگ صرف ذاتی مقاصد کے لیے دعائیں کر کے کہتے ہیں کہ بہت دعائیں کی، قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دعاؤں کی قبولیت ہی صرف اللہ تعالیٰ کے سے تعلق کا معیار بنایا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جب تم دعائیں کرو، تو یہ بھی فرمایا ہے کہ میں جان، مال، اولاد کے نقصان سے تمہیں آزماؤں گا۔ بس ہماری باتیں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور دلی اطمینان کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں اطمینان بخشوں گا۔ اور اگر اس میں بہتری کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر معاشرے میں ہم امن و سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ بھی عبادتوں کے نیک اثرات ہیں، چاہے ہماری ذاتی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن ایک تعلق خدا تعالیٰ سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور مخلوق کی ہمدردی دلوں میں پیدا ہو، اور یہی عبادتوں کا مقصد ہے۔ بس اس کے حصول کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نمازوں کی کیا حالت ہونی چاہیے، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ احدیت پر گر کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ بس یہ چند باتیں ہیں ان بے شمار نصائح کے خزانے میں سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمائی ہیں، تاکہ ہم اپنے دین و دنیا کو سنوارنے والے بن سکیں۔ آج جب ہم دنیا کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور معاشرے کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ کیوں مساجد نمازیوں سے بھرے ہونے کے باوجود معاشرے میں ہر طرف بدامنی اور فساد ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہماری نظر اپنے گریبان پر بھی پڑنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ہم اس مقصد کو بھول نہ جائیں جو خدا تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا بیان فرمایا ہے، اور جس کے حصول کے لیے ہم نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس کو نبھائیں گے۔ بس جہاں میں عمومی طور پر جماعت کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں، وہاں خاص طور پر کارکنان، عہدیداران اور واقفین زندگی جو ہیں، ان کو سب سے زیادہ اس کے اصول کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر کارکنان، عہدیداران اور واقفین زندگی اس طرف ایک فکر سے توجہ کریں گے تو جہاں ہماری مسجدوں کی آبادی بڑھ رہی ہوگی، وہاں جماعت کی عمومی روحانی حالت میں بھی ترقی ہوگی۔ معاشرے میں، احمدی معاشرے میں
خاص طور پر امن، پیار اور حقوق کی ادائیگی کا ایک خاص رنگ پیدا ہو رہا ہوگا۔ عہدیداران کے نمونوں سے افراد جماعت بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کو جاگ لگتی ہے، اور اگر کسی کے نمونے سے دوسرے میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اس شخص کو مل رہا ہے جس نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کی ہے۔ بس اس طرف خاص طور پر توجہ دیں۔ کسی کا علم، کسی کا صاحب الرائے ہونا، کسی کی انتظامی صلاحیت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا نہ اس کو بحیثیت احمدی کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ جماعت کو ایسے شخص کے علم، عقل اور دوسری صلاحیتوں سے کوئی دیر پا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا خوف اور خالص ہو کر اس کی عبادت کی طرف توجہ پیدا نہ ہو تو یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی توقعات ہم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ اب میں ایک ذکر خیر بھی کرنا چاہتا ہوں جو کہ حضرت صاحبزادی امت القیوم بیگم صاحبہ کا ہے، جن کی 2-3 دن پہلے وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسلمہ موعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں میں سے دوسرے نمبر کی بیٹی تھیں اور صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ آپ حضرت سیدہ امت الحی صاحبہ جو خلیفۃ المسیح اول کی بیٹی تھیں کہ وطن سے 19 ستمبر 1916 کو پیدا ہوئیں اور قادیان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اماں جان کے کمرے میں جو بیت الفکر اور مسجد مبارک کے قریب تھا۔ آپ نے مولوی فاضل کی تعلیم حاصل کی، پھر ایف اے پاس کیا اور 4 سال لجنہ کی جو خدمات ہیں ان کی 4 سال مختلف 2 وقتوں میں تک لجنہ واشنگٹن کی صدر رہیں۔ اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لجنہ امریکہ کی مشاورت کے لیے مقرر فرمایا تھا، کمیٹی کا خاص نمائندہ، اور تاحیات اب اس پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخر تک ذہن بالکل صاف رہا آپ کا، تقریباً 16 سے لے کے 92 سال کی عمر تھی تقریباً۔ اور لیکن بالکل ذہنی طور پر ایکٹیو تھیں۔ پرانے واقعات اور باتیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی باتیں سناتی رہا کرتی تھیں۔ بہت غریب پرور تھیں، چھپ کر بھی غریبوں کی مدد کرنا، اعلانیہ بھی مدد کرنا، کئی بیواؤں اور یتیموں کو مستقل مدد کرتی رہتی تھی، اور پھر جماعت سے باہر بھی اور ملکی اور بین الاقوامی چیریٹیز جو ہیں ان میں بھی صدقات دیا کرتی تھی۔ نمازوں بڑا خشوع و خضوع ہوتا تھا، جو ظاہری نمازیں بعض نوافل تو چھپ کے انسان پڑھتا ہے، دوسری نمازیں نظر آ جاتی ہیں، کئی دفعہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، بڑے جذب اور خشوع سے نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا ان کا۔ فی صلاتہم خاشعون کی مثال تھیں، اور پھر لغویات سے بھی بچنے کی کوشش کرتی تھیں، اس پر بھی عمل کرتی تھیں۔ عاجزی ان کی ساری بہت تھا ان میں، باوجود اس کے کہ مرزا مظفر احمد صاحب پاکستان میں بھی بڑے اچھے عہدوں پر رہے، ورلڈ بینک میں بھی رہے، لیکن آپ کے ہاں جانے والے، ملنے والے ان کو جس طرح وہ خود ملتے تھے، مرزا مظفر احمد صاحب بھی اور آپ بھی بڑے
عاجزی سے ملا کرتے تھے. کئی عورتوں نے مجھے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور افسوس کے جو خط آ رہے ہیں ان میں بھی کئیوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ بہت انکساری اور عاجزی سے ملا کرتی تھی، اور دین کی بھی بڑی غیرت رکھتی تھی. جماعت اور خلافت کی بڑی غیرت تھی ان کو. پردہ کی بڑی پابند تھی. پردے میں تو بعض دفعہ اس حد تک چلی جاتی تھی کہ اگر کسی کو چھوٹا کوئی عزیز جو ہے جسے پردہ نہیں بھی ہے، اگر پہچان نہیں رہی تو چاہے وہ گھر میں بھی آ گیا تو تب بھی پردہ کر لیتی تھی جب تک پہچان نہ ہو جائے. ان کی اپنی اولاد تو کوئی نہیں تھی. اپنی بہن سیدہ امت الجمیل بیگم صاحبہ جو چودھری فتح محمد سفسیال کی بہو تھیں، ان کے بیٹے کو انہوں نے گود لیا تھا، بڑا پیار دیا اسے، لیکن اس کی تربیت کی بھی کوشش کرتی رہی ہمیشہ. خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی ہمیشہ تلقین کرتی رہی. اس میں مجھے لکھا کہ بچپن سے ہی ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے سناتی تھیں، اور اسی طرح اس کے بچوں کو بھی سناتی رہیں. ایک بات جو مجھے عزیزم ظاہر احمد نے لکھی ہے ان کے بارے میں، یہی ان کے بھانجے اور لے پالک، انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم کو بڑے غور سے پڑھا کرتی تھیں، اور صفوں کے صفحے نوٹس لکھے ہوئے ہیں قرآن کریم کو. خلافت سے بھی ان کا ایک خاص محبت کا تعلق تھا. خلیفۃ المسیح ثالث کا دور تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ تعلق میں، بڑے بھائی بھی تھے، لیکن جو خلافت کے ایک خاص تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ تھا. پھر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی چھوٹے بھائی تھے، لیکن اس کے بعد خلافت کے بعد ایک انتہائی ادب اور احترام کا تعلق ہوا. ایک کسی نے مجھے لکھا کہ جلسہ جو پہلا جلسہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں خلیفۃ المسیح رابع کا یہ جلسے میں بیٹھی ہوئی تھیں. جلسے کے بعد وہیں پیغام ملا جو ان کے ساتھ ڈیوٹی پر تھیں خاتون، ان کو کہ ان کو لے کر خلیفۃ المسیح رابع بلا رہے ہیں، فوراً آؤ. تو کہتی ہیں انہوں نے سن لیا اور ان کے تیار ہونے سے پہلے ہی اٹھ کے چل پڑیں، اور بڑی تیزی سے اتنا چلیں کہ جو ڈیوٹی والی خاتون تھی ان کو ساتھ دوڑنا پڑ رہا تھا، اور کہتی ہیں جلدی کرو حضور کا پیغام آیا، مجھے بلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تربیت تھی اپنے باپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بھی، اور یہ اپنے نانا کی وہ مثال بھی سامنے تھی، جس طرح وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلاوے پر فوراً دوڑ پڑے تھے بغیر کچھ گھر کو لیے. پھر میرے سے ایک تعلق تھا ان کا. یہ تعلق بھانجے سے زیادہ اس وقت شروع ہوا، میری خالہ تھی، جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی مقرر کیا پاکستان میں ربا میں. تو پہلی دفعہ یہ جب امریکہ سے آئی ہیں تو میں حیران رہ گیا ان کے تعلق کو دیکھ کر، اور شرمندہ بھی ہوتا تھا. ایک احترام جماعتی عہدیدار کا اور عزت کا ایسی تھی جو بالکل مختلف تھی ہر قسم کے رشتوں سے، بالکل مختلف رویہ تھا ان کا. اور یہ ان کی سیرت کا پہلو مجھے اس وقت کھلا کہ یہ کس طرح احترام کرتی ہیں عہدیداران کا. خلافت کے بعد تو پھر یہ تعلق اور بھی بڑا. جب میں غور کرتا ہوں حضرت مسیح رابع اور حضرت مسیح ثالث کے زمانے میں بھی دیکھا ہے میں نے ان کے ساتھ تعلق ان کا، اور اپنے ساتھ جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا. وہی عزت، وہی احترام، معمولی سا بھی فرق کہیں نظر نہیں آیا. اتنا ادب اور احترام کے بعض دفعہ شرمندگی ہوتی تھی. امریکہ گیا ہوں تو جماعتی پروگرام کی وجہ سے بعض مجبوریاں تھیں، اس لیے مشن ہاؤس میں ٹھہرنا پڑا مسجد کے ساتھ. پہلے اس بات پر زور دیا تھا انہوں نے جانے سے پہلے کہ ان کے ہاں ٹھہروں، لیکن باہر مجبوری تھی.
اس کی وجہ سے معذرت کرنی پڑی. پھر جب ان کو ملنے گیا ان کے گھر تو ان کی خوشی کوئی انتہا نہیں تھی. اور آپ کے اس تعلق کی وجہ سے ہی آپ کے اس لہ پالک بیٹے اور بھانجے اور بہو کا اور بچوں کا خلافت سے بھی خاص تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا بھی بڑا وسیع مطالعہ تھا. کسی نے مجھے بتایا کہ 7 مرتبہ انہوں نے ہر کتاب پڑھی تھی، لیکن ظاہر احمد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں 9 مرتبہ یہ کتابیں پڑھ چکی ہوں. بیماری میں بھی گزشتہ 1 ماہ سے بیمار تھیں، ان دنوں میں بھی 1-2 دفعہ فون پر بات ہوئی ہے. تو ظاہر نے بتایا کہ 1 دفعہ فون پر بات کرنے سے پہلے وہ کوشش کر رہے تھے کچھ کھانا کھا لیں، لیکن کھا نہیں رہی تھیں. فون پر بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تو آپ کی بات ہو گئی ہے، میرا حوالہ دیا ان سے، تو کھانا کھا لیں. خیر کہتا میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کھانا جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا ختم تھا، اور صرف اس لیے کہ اس نے حوالہ یہ دیا تھا کہ آپ کی بات ہو گئی ہے میرا اس سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے ذرا اونچا سنتی تھی اس لیے فون پہ صحیح سمجھ نہیں آئی ہوگی. ظاہر کی بات سے انہوں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لیں، کیونکہ فوراً اطاعت گزاری تھی، اس لیے نہ طبیعت چاہنے کے باوجود بھی آخری بیماری میں بھی فوراً طور پر کھانا کھا لیا. تو اس حد تک باریکیوں کی حد تک اطاعت تھی ان میں. بیماری کے دنوں میں انہوں نے اپنے اسی بھانجے اور بیٹوں اور بچوں اس کے بچوں کو بہو کو بلایا اور اس نے لکھا کہ 3 گھنٹے تک مختلف قسم کی نصیحتیں کرتی رہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا کہ تم لوگ میری بہت خدمت کر رہے ہو. حالانکہ جو خدمت انہوں نے ان بچوں کی تھی وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو ان بچوں نے کی ہوگی. بہرحال یہ ان کی بڑائی اور شکر گزاری کے احساس تھا. بڑی باریکی کی حد تک انہوں نے اس کا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی، اس کی بیوی کو بھی، ان کی نیکیاں جو صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی اور صاحبزادی امت القیوم کی ہیں ان کی تربیت کے زیر اثر جاری رکھنے کی توفیق دے، اور ان کی دعاؤں سے ہمیشہ یہ لوگ حصہ لیتے رہیں، اور عاجزی اور انکساری جو ان میں تھی وہ ان بچوں میں بھی ہمیشہ قائم رہے. کچھ واقعات ہیں جو انہوں نے خود ایک دفعہ لکھے ہیں. خلیفۃ مسیح ثانی کو آپ سے بڑا تعلق تھا، بچوں سے ہر بچے سے ہی تھا، لیکن ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا اظہار تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو خلیفۃ مسیح ثانی نے صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کو لکھا کہ میں نے اپنی اس بچی کو 14 سال تک ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا ہے. اگر کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا تو میری نظر فوراً اٹھتی تھی کہ اس آنکھ میں پیار کے سوا کچھ اور تو نہیں. اب میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں، یاد رکھنا اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. مطلب یہ نہیں تھا کہ لڑائی کروں گا، مطلب یہ تھا کہ مجھے دلی صدمہ پہنچے گا. آپ اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی. تو یہ نمونے ہیں جو ہمارے ہر گھر میں جہاں اس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے چاہیے کہ جب کسی کی بچی کو لے کے آتے ہیں تو شادی کرنے والے کو بھی اور سسرال کو بھی، لڑکے کو بھی اور لڑکی کے سسرال کو بھی بچوں کے جذبات کا احساسات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بچیاں ہیں اور لاڈلی بچیاں ہیں. اور اسی طرح جب ملتان کے 3 گئیوں تو وہاں روزانہ خلیفۃ مسیح ثانی کا تار یا خط آیا کرتا تھا. تو اچھا ایک دفعہ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اپنی ایک خواب کا کہ کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے، یعنی صاحبزادی امت القیوم صاحبہ اپنی خواب کا ذکر کر رہی ہیں، کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو لینے آیا ہوں. میں رو رو کر اس کی منتیں کرتی ہوں کہ نہیں لے جانا. وہ کہتا ہے اچھا یہ نہیں تو تمہارے ابا کو لے جاتا ہوں. تو میں نے گھبرا کر کہا نہیں بالکل نہیں.
وہ کہتا ہے تمہاری ایک بات مانی جا سکتی ہے، یا ماں کو لے جانے دو یا باپ کو. تو اس نے جب مجھے بہت مجبور کیا تو دونوں میں سے ایک کو رکھ سکتی ہو، دونوں کو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو میں ماں کو دینے پر راضی ہو گئی. اور پھر کہتی ہیں اس خواب کا اثر تھا کہ پھر اپنی امی سے بہت چمٹنے لگی. یہ 10 سال کی تھیں جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں. حضرت اماں جان بھی کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پہلے کہا کرتی تھیں ان کو کہ تم ماں سے چمٹی رہتی ہو، باپ سے بھی چمٹا کرو. تو ایک دن اماں جان نے جب ان کو زور سے کہا تو انہوں نے کہا، اماں جان نے خود ہی بیان فرمایا کہ میں نے جب کہا تو تم ڈر گئیں اور تم نے جواب دیا چمٹوں گی اور ساری عمر چمٹی رہوں گی. یہ واقعہ بیان کر کے حضرت اماں جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو سفر تھا دہلی کا، اور جہاں سیر روحانی کے بعد میں اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تھا، وہاں جو نظارہ آپ نے دیکھا تھا، اور جو آپ نے اس وقت اونچی آواز میں کہا میں نے پا لیا، تو اس وقت حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے پیچھے میری لڑکی امت القیوم بیگم چلی آ رہی تھی. اس نے کہا ابا جان آپ نے کیا پا لیا؟ تو میں نے کہا میں نے بہت کچھ پا لیا، مگر میں اس وقت تم کو نہیں بتا سکتا. میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا جلسہ سالانہ پر بتا دوں گا کہ میں نے کیا پایا، اس وقت تم بھی سن لینا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک تو آمین پر بچوں کی نظم لکھی، ایک ان کی شادی پر بھی لکھی تھی. اس کا ایک 2 شعر ہیں جو میں سناتا ہوں آپ کو کہ الفت نہ اس کی کم ہو، رشتہ نہ اس کا ٹوٹے، چھٹ جائے خواہ کوئی دامن نہ اس کا چھوٹے. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا طرف توجہ دلائی تھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے، اور اس تعلق کو انہوں نے شادی کے بعد بھی قائم رکھا. اور جیسا کہ میں نے بتایا بڑی دعا گو اور نیکیوں کو جاری رکھنے والی تھی، خاتون تھیں. بلکہ مجھے امریکہ سے مسعود خورشید صاحب نے لکھا کہ ان کی اہلیہ نے 25 سال پہلے خواب دیکھی تھی. ان کو آواز آئی کہ کہہ رہا ہے کہ بی بی امت القیوم ولی اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کی نیکیاں تو ایسی تھیں یقیناً جو اللہ والوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ اپنے عظیم باپ کی نصیحت پر ہمیشہ انہوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ابھی میں نماز جمعہ کے بعد ان کا نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، اور اس کے ساتھ 1-2 اور جنازے بھی ہیں. ایک میجر افضال احمد صاحب ابن مکرم اقبال احمد صاحب مرحوم کا ہے، جو 19 جون کو جنوبی وزیرستان میں جو عسکریت پسندی طالبان جو ہیں ان کے خلاف جو حکومت کا آپریشن ہے اس میں شہادت پا گئے. 32 سال ان کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے کرنل صاحب نے بتایا کہ آپریشن میں شامل تھے اور پاؤں میں ان کی گولی لگی، لیکن ان کو روکا گیا کہ اب اس کو زخم کو پہلے کر لیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے کہا نہیں، اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آپ کے پردادا حضرت چودھری عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. پڑنانا حضرت ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. راولپنڈی کے جماعت کے مخلص رکن تھے آپ. موسی بھی تھے. ان کے پسماندگان میں ایک اہلیہ اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. بیٹی کی عمر 4 سال ہے دانیہ افضال، اور بیٹا محمد آصف 1 سال کا ہے. روا میں ان کی تدفین ہوئی ہے، اور فوجی اعزاز کے ساتھ فوج کے افسران بھی وہاں آئے اور دستہ بھی آیا جنہوں نے وہاں ان کی تدفین کی. یہ کہتے ہیں کہ احمدی ملک کے دشمن ہیں. جہاں بھی قربانیاں دی جاتی ہیں احمدی بھی پیش ہوتے ہیں ان قربانیوں میں. اور وزیر اعظم اور صدر صاحب کی طرف سے بھی پھولوں کی چادر ان کے چڑھائی گئی. تو اگر یہ ملک دشمن ہے تو پھر اپنے وزیر اعظم اور صدر کو پکڑو پہلے، اور پھر فوج کو پکڑو گے جو وہاں آئے اور انہوں نے پورے اعزاز سے ان کی تدفین کی. پھر ایک اور جنازہ ہے عزیز احمد جمال کا،
جو محمد محسن صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، یہ بھی 19 مئی کو روا نہر کے پکنک پہ گئے روا کے پاس. وہاں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹا اور اس پہ فائر کر دیا. ان کے سر میں 2 گولیاں لگیں، وہیں شہید ہو گئے. مرحوم 19 سال کی عمر تھی اور وقف 9 کی تحریک میں شامل تھا اور موسی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. بڑا خدام الحمدیہ کا سرگرم رکن. اسی طرح کل کی ایک اطلاع ہے جس کی تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال 2 شہداء ہیں جو کوئٹہ میں شہید ہوئے. خالد رشید صاحب، ابن مکرم رشید احمد صاحب، اور ظفر اقبال صاحب، ابن مکرم لال دین صاحب. یہ ظفر اقبال صاحب ان کے پاس ملازم تھے، تو یہ شام کو اپنے اس ملازم کو چھوڑنے ان کے گھر گئے ہیں، تو کار سے نکلتے ہی ان پر فائر کر دیا گیا اور دونوں موقع پہ شہید ہو گئے. ان کے بھائی جو گھر سے دروازے سے باہر نکلے ان پر بھی فائر کیا، لیکن بہرحال وہ تو نہیں لگا، لیکن اس کے بعد یہ چلے گئے. تو غالب امکان یہی ہے کہ یا یہ احمدیت کی وجہ سے ٹارگٹ شوٹنگ ہے، یا آج کل پنجابی اور بلوچی کا بڑا وہاں چل رہا ہے. ان کو تھریٹ بھی تھیں، احمدیت کی وجہ سے بھی تھریٹس تھیں. اس وجہ سے بہرحال یہ بھی کل 2 شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے. ان سب کے جنازے بھی پڑھوں گا میں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.